ہمیں حضور کی خاطر اپنے رواج رسم چھوڑ دینے چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہتا پھرے میں حضور کا غلام ہوں، تو سچا حضور کا غلام بن کے دکھاؤں۔ چوک پہ کھڑا ہوا سپاہی ہمیں سپاہی نظر آتا ہے، کس وجہ سے؟ یونیفارم پہنا ہوا، ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے، دور سے کہہ دیتے بھائی پولیس والا کھڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ اور ہمارے تن پہ جب مدینے والے کا یونیفارم نہیں ہوگا تو دیکھنے والا کہاں پہچانے گا کہ یہ حضور کا غلام ہے؟ حضور کا غلام تو تب پہچانا جائے گا نا جب سر سے لے کر پاؤں تک ہم حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے۔ پھر دیکھو اللہ کو کتنے محبوب ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھی تھے، وہ کسی علاقے میں جا رہے تھے، وہاں پر کیا ہے کہ راستے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک عورت تھی بڑھیا، فرماتے ہیں اس نے مجھے بلایا، گھر لے گئی اور گھر جا کر اس نے مجھے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر بہت ہی محبت کا اظہار کیا، حتیٰ کہ میرے ماتھے پہ بھی بوسہ دے لیا۔ میں نے اس سے مجبور ہو گیا، میں نے کہا پوچھوں تو صحیح کہ وجہ کیا ہے آخر میرے ساتھ اتنی محبت کی، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں آپ کو اماں جان۔ تو اماں جان سے پوچھا، اماں جان کہنے لگی کہ تیری شکل کا تیری چال کا میرا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا، تجھے دیکھ کر وہ مجھے یاد آ گیا، اس لیے تجھ سے محبت کر رہی ہوں۔ تو اگر ہم حضور کی نقل کر کے جا رہے ہوں گے، اللہ کو دیکھ کے ترس آ گیا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن ترس آئے گا تب جب ہم مدینے والے کی شکل کو اپنائیں گے، مدینے والے کے یونیفارم کو اپنائیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق اپنا کر صدیق بن گئے، فاروق اپنا کر فاروق بن گئے، اور عثمان اپنا کر ذی النورین بن گئے، اور کیا ہے کہ علی اپنا کر حیدر کرار بن گئے، حسن و حسین اپنا کر جنت کے شہزادے بن گئے۔ ہم کیوں نہیں اپناتے اس چیز کو؟ ہم کسی موڑ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ میرے محبوب کا اس موڑ پہ کیا رویہ ہے، کیا آپ کی رہنمائی ہے؟ ہم کبھی سوچتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے اس موڑ پہ ہمارے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ یاد رکھو ہر موڑ پہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائی ہے، لیکن ہم وہ رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، مسجد کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے، قرآن کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے، حضور کی شریعت کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر ہمیں وہ کہاں سے رہنمائی ملے؟ ہمیں رہنمائی تب ملے گی جب حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، حضور کی سیرت کو علماء سے سمجھیں گے، پھر تب جا کر ہمیں کیا ہے کہ یہ رہنمائیاں ملے گی۔ میرے بھائیوں، حضور کے آنے کا مقصد صرف منا لینا اور ہو ہا ہی کر لینا یہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ خوشی حق بنتا ہے، خوشی کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ پورا سال ہم بھول جائیں اور ایک دن آ کر ہم کیا ہے کہ اتنا خوشی منائیں، اتنا خوشی منائیں۔ یاد رکھو خوشی میں بھی حد سے آگے نہیں گزرنا چاہیے، غمی میں بھی حد سے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ فرمایا امتاً وسطا، تم درمیانی امت ہو، ہر کام درمیانہ کرنا چاہیے۔ پورا سال حضور کے آنے کی خوشی بھی ہونی چاہیے اور حضور کے آنے کا مقصد بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کس لیے آئے تھے۔ 5 وقت کی نماز ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ہم کیا ہے کہ کیا ہے 8ویں دن آ کر جمعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی بھاگے بھاگے آتے ہیں، مولوی صاحب خطبے کے لیے کھڑا ہو گئے، جلدی جلدی جائیں 2 رکعت پڑھ کے ہم نے آ کر کھانا کھانا ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹائم ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے پاس ٹائم ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیا حضور علیہ السلام کی سیرت آئے گی؟ ہم ہر جمعہ پر یہاں پر حضور علیہ السلام کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو چھیڑتے ہیں، الحمدللہ اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ اور صحیح حوالوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن سننا ہی کوئی نہیں آتا۔ اب ہم کیا کریں؟ کس کے سامنے جا کر روئیں؟ تانا دے دیا جاتا ہے کہ علماء نہیں بتاتے، علماء تو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔